وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین و سامعین گرامی، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا اور اس سے پہلے جب بنو قریظہ فتح ہوا تو مسلمان صحابہ کرام کے پاس اور لوگوں کے پاس کافی مال آیا. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں کے اندر مال کا استعمال کیا. لوگ مالدار ہوئے تو لوگوں کے خرچ کرنے کے طریقے کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوئی. ظاہر آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو خرچ بھی بڑھتا ہے. اس اخراجات کو دیکھ کر کے امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مال کا مطالبہ کیا کہ ہم کو بھی زیادہ مال دیجیے، زیادہ خرچہ ہم کو بھی چاہیے، اتنا کم خرچہ میں کام نہیں چلے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جتنے میں زندگی گزر جائے. اور ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، مال تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپشن دیا تھا. یہ کہا تھا کہ آپ اگر اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو تو ہم آپ کو دونوں دینے کے لیے تیار ہیں. نبوت بھی دیں گے اور بادشاہت بھی دیں گے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تھی، بادشاہت بھی ملی تھی، دونوں ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں صرف نبی اور رسول، اللہ کا بندہ نبی اور رسول ہونا چاہتا ہوں، مجھ کو بادشاہت نہیں چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیں گے. کتنا مال آپ کو چاہیے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی ہمارے لیے درست اور صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین کو دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا اختیاری فقر تھا. آپ نے اپنے لیے دنیا کی زندگی سے بے رغبتی کا معاملہ اختیار کیا تھا. تو جب امہات المومنین نے بہت زیادہ آپ کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ ہم کو بھی مال چاہیے، ہم کو بھی مال چاہیے، اور سارے امہات المومنین 9 کے 9 جتنے تھے میٹنگ کر کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اجتماعی طور پہ مطالبہ شروع کیا. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے اپنے گھر کے بالا خانے میں 1 مہینہ کے لیے ازواج مطہرات سے کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. اور الگ ہو جانے کے بعد جب یہ معاملہ ہوا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری ساتھی، ہم دونوں ایک ساتھ تھے. ہوتا یہ تھا کہ ایک دن میں کام پہ جاتا تھا اور اس دن میں کام کر لیتا تھا بازار میں، اور میرا انصاری ساتھی جو تھا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہوتا تھا. آج جو حدیثیں اس نے سنی ہوتی، صبح کے شام کے وقت ہم لوگ ملاقات کرتے، وہ شام کے وقت ہم کو حدیثیں سنا دیتا، پھر دوسرے دن وہ کام کے لیے بازار جاتا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا اور میں جو حدیث سنتا وہ جا کر کے دوسرے دن اس کو سنا دیتا. دیکھیے علم سیکھنے کی کتنی تڑپ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک. آج ہمارے اندر وہ تڑپ موجود نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام اگر نہیں ہے تو چلو مولوی صاحب کا درس سن لیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے تو درس سن لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی تھوڑا تاخیر ہے، تھوڑی دیر آپ درس کر دیجئے، سن لیں گے. مطلب یہ ہے کہ چلو زبردستی میں اب تم کچھ بول ہی دو، ہم لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. شوق نہیں ہے، وہ جذبہ اب لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے. ورنہ حدیث اور قرآن سننے کا کیا جذبہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حدیث سننے کے لیے ان کے ایک شاگرد سفر کر کے دور دراز سے سفر کر کے آئے حدیث سننے کے لیے. تو جب پہنچے ان کے شہر میں، امام احمد ابن حنبل کے شہر میں، تو بادشاہ نے امام احمد ابن حنبل کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ یہ حدیث کسی سے نہیں بیان کر سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے. یہ پابندی تھی ان کے اوپر. امام احمد ابن حنبل اپنے گھر کے اندر موجود تھے. یہ جو تھے طاؤس ابن کیسان ان کا نام تھا غالباً. گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام احمد ابن حنبل کے گھر میں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا. امام صاحب نکلے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں امام صاحب آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے. کہا تم غلط وقت میں آئے ہو، اس وقت بادشاہ نے میرے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے، میں حدیث ابھی نہیں بیان کر سکتا ہوں، میرے اوپر پابندی ہے. کہا کہ ایسا کیجئے میں ڈیلی آپ کے پاس آؤں گا روز، اور بھکاری کی شکل میں آؤں گا. کس کی شکل میں آؤں گا؟ بھکاری کی شکل میں آؤں گا. آپ کے گھر کے باہر آواز لگاؤں گا اللہ کے نام پہ دے دو کچھ، اور آپ دروازہ کھولیے گا اور ایک حدیث ہم کو سنا دیجیے گا. علم کی تڑپ کیسی تھی آپ غور کیجیے. کہا کہ کئی سالوں تک وہ ویسے ہی آتے رہے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اور امام احمد ابن حنبل اپنے گھر سے باہر نکلتے اور ان کو ایک حدیث سنا دیتے تھے. یہ علم کی طلب تھی، علم حاصل کرنے اور طلب کرنے کی طلب تھی، جو دنیا کے ہر چیز سے زیادہ ان کے نگاہوں کے اندر محبوب تھی. میرے بھائیوں، جب امام احمد ابن، اور غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب دمشق میں معاملہ کلیئر ہوا اور امام احمد ابن حنبل کا جب درس لگا تو ایک دم کنارے کونے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. امام صاحب نے تلاشا کہاں ہے وہ؟ کہا اصل شاگرد میرا وہ ہے. کہا اس کو بلاؤ، اور اس کو بلا کر کے امام احمد ابن حنبل نے اپنے بازو میں بٹھایا، اپنے بغل میں بٹھایا. کہا کہ اصل طالب علم یہ ہے کہ میری پابندی کے زمانے میں بھی اس نے کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے حدیث اخذ کرنا نہیں چھوڑا. یہ علم سے محبت ہے، علم سے محبت ہے. اب ہم لوگ کیا کہیں گے اگر کوئی کسی دینی پروگرام پہ اب اگر بلایا جائے تو کیا دینی پروگرام کتنا کرتے مولوی صاحب؟ ابھی 1 مہینہ سے تو آپ سنا رہے تھے ہم لوگوں کو، اب اور کتنا سناتے ہے نا؟ یعنی ہم اس معاملے میں بھی تھک جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال گفتگو کہیں سے اور نکل گئی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری صحابی دونوں باری لگا کر کے تھے. ایک دن میں جاتا تھا، دوسرے دن وہ جاتے تھے. ایک روز ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اپنے گھر میں آرام سے لیتا ہوا تھا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا کہ میرا انصاری ساتھی دوڑتا ہوا میرے گھر میں آیا اور زور زور سے اس نے دروازہ پیٹنا شروع کیا. جب میں نے دروازہ کھولا تو کہا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہا دوڑے ہوئے بھاگتے ہوئے، کیونکہ حضرت عمر سسر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے،
بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حفصہ رو رہی ہے. اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دیا ہے؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. وہاں سے نکل کے گئے، کہا کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اپنے بالا خانے میں ہے، اوپر آپ اپنا ایک چھت بنائے ہوئے تھے جس میں آپ آرام کر رہے ہیں. اور حضرت بلال کو گیٹ کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، کہا تھا کہ کوئی بھی آئے اس کو اجازت مت دینا جب تک میں اس کو اجازت نہ دے دوں. حضرت عمر نیچے کھڑے ہوئے اور زور سے کہا اے بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر نیچے کھڑے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت بلال گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا نہیں اس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں. پھر کچھ دیر بعد گئے اور زور سے کہتے تھے، آواز لگاتے تھے تاکہ اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس چٹائی کا چھاپ جو ہے وہ آپ کے پہلو کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر اٹھا ہوا تھا. کھجور کی چٹائی تھی، اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کھجور کی چٹائی پر جو آدمی لیٹے صرف چٹائی پر تو اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضرت عمر نے آپ کے پشت کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے. آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. کیسر و کسرا کو دیکھیے، دوسرے بادشاہوں کو دیکھیے، وہ مخمل کے بستروں کے اوپر آرام کرتے ہیں، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کہا اے عمر یہ چیز ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں ہے. ہم کو آخرت میں ملے گا، وہ چیزیں ان کو دنیا میں کر لینے دو. جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ٹھیک ہے، اب کچھ بات کر سکتے ہیں، تب آپ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، طلاق میں نے نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھ کو سکون ہوا. اب 1 مہینہ تک 29 دن یا 30 دن، عربی کا جو مہینہ ہوتا ہے یا تو 29 دن کا یا 30 دن کا، جب تک چاند نہ نکلے مہینہ مکمل نہیں ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے 29 یا 30 دن تک دور رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ جب نیچے اترے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی. کیا آیت ہے دیکھیے، کہا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا انداز خطاب ہے دیکھیے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ کو مخاطب نہیں کیا. یا محمد یہ کہہ کر کے کوئی پروگرام، کوئی امر نازل نہیں کیا، کوئی حکم شریعت کا نہیں بتلایا. یا موسیٰ کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا ہارون کہا، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن کبھی بھی یا محمد نہیں کہا. یا نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور اسی نام کو جب لوگ ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر یا محمد یا محمد یا محمد اس طرح سے پکارتے ہیں، اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے کوئی فرد ہیں، گھر کے کوئی آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ہیں. اصل گستاخ رسول تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر عام اس طرح سے پکارتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے اوپر بلند کرتے ہیں جس مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے آپ کو فائز نہیں کیا ہے، آپ کو اس مقام کے اوپر نازل نہیں کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنے بیویوں سے کہیے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی مال و متاع چاہتی ہو، وزینتہا، دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو، فتعالین، آؤ میرے پاس آؤ،
उमत्तिअकुन्ना, मैं तुमको दुनिया का माल और दौलत दे देता हूं, जो तुम्हें चाहिए वो दे देता हूं। व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और तुम्हारा रास्ता मैं छोड़ देता हूं, तुम्हारा रास्ता छोड़ देता हूं। उसर्रिहुकुन्ना यानी वो बंधन जो निकाह के जरिए से हमारे और तुम्हारे दरमियान कायम है, उसकी सराहत कर देता हूं, वो बंधन खोल देता हूं, यानी तुमको तलाक दे देता हूं। मालो दौलत तुमको जितना चाहिए वो दे देता हूं और तुमको तलाक दे देता हूं। उसके बाद तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हो, उसमें तुम आजाद हो। अगर तुमको दुनिया चाहिए तो हम दुनिया तुमको देने के लिए तैयार हैं। यहां एक चीज गौर कीजिएगा, क्या उम्महातुल मोमिनीन ने मुतालबा किस चीज का किया था? कितने माल का मुतालबा किया था या किया होगा? आप अंदाजा लगाइए। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अपने खालाजाद लड़के से, या उम्मुल मोमिनीन अपने भतीजे से कहती है, उर्वा से, कि ऐ उर्वा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहरात के ऊपर 3-3 चांद निकल जाते थे, यानी 2 महीना गुजर जाता था, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहरात के घर में चूल्हा नहीं जलता था 2 महीने तक। गौर कीजिए। उर्वा ने पूछा, है खाला, तो फिर आप खाती क्या थी? क्या खाती थी? 2-2 महीना गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, तो फिर खाती क्या थी? कहा अल अस्वदान, 2 काली चीजें, अलमा व तमर, खजूर और पानी, बस यही हमारा था। आज के जमाने में अगर कोई खजूर और पानी ले जाकर के अपने घर में रखे तो क्या हालत होगी उसकी, और क्या मामला होगा? सिर्फ खजूर और पानी पे अगर गुजारा हो, ये वो मामला था। उस पर अज़वाज मुतहरात ने थोड़ा सा नफका, थोड़ा सा माल इजाफा करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, जिस पर कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई कि अगर तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया की खूबसूरती चाहिए, यहाँ स्टैंडर्ड तुमको जिंदगी चाहिए, आओ हम तुमको दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा रास्ता हम क्लियर कर देंगे, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद कहा व इन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो, वद्दार अल आखिरह, और आखिरत की जिंदगी चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से मुहसिनात को, एहसान करने वाले को, अजर अजीम उनके लिए तैयार कर रखा है। यानी अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करती हो, तो इस सूरत में तुम्हारा एहसान होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर बदला तुमको आखिरत में अता करेगा, बेहतर बदला आखिरत में देगा। और आखिरत में बेहतर बदला जन्नत के सिवा और क्या हो सकता है उम्महातुल मोमिनीन के लिए या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के लिए। कहा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, और उसके बाद कहा या निसा अन्नबी। और कीजिए, अब यहाँ ये आयत जब नाजिल हुई, ये 2 आयतें जब नाजिल हुई, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा कि आयशा, तुम्हारे पास एक बात मैं पेश करना चाहता हूं, लेकिन मेरी इस बात के जवाब देने में जल्दबाजी मत करना, अपने अब्बा अम्मी से मशवरा कर लेना, क्योंकि कमसिन थी, हो सकता है कमसिनी में, कम फहमी में, न समझी में, यानी आदमी की उम्र अगर पुख्ता ना हो तो उसकी अक्ल भी मजबूत नहीं होती है, कहीं हो सकता है जल्दबाजी कर बैठे और जवाब दे ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे अलग हो या जुदा हो। इस वजह से आपने कहा कि सुनो, एक बात, एक ऑप्शन तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन इसके जवाब देने में जल्दी मत करना, अपने अब्बा अम्मी से मशवरा कर लेना, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ लेना, उम्मे रुम्मान से पूछ लेना, उसके बाद तुम आकर के हमको जवाब देना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए क्या बात है।
کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، تم لوگوں کو اگر دنیا کی دولت چاہیے تو ہم دولت دے دیتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں، اور اگر تم مجھ کو پسند کرتی ہو تو جیسے زندگی ہم سے گزر رہی ہے ویسے زندگی ہمارے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالی قربان جائیے، ہم اور آپ، اللہ رب العالمین نے کیسی عقل، فہم اور فراست ام المومنین کو عطا کی تھی۔ ام المومنین نے لمحہ بھر تأمل کیے بغیر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں مجھ کو اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اور باقی دنیا کی کوئی دولت، کوئی مال، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ام المومنین نے یہ کہا، لیکن یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک گزارش ہے۔ کہو کیا گزارش ہے؟ کہا کہ جب میری سوکنیں آپ سے سوال کریں، دیکھیے سوکنوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، کہا جب میری سوکن آپ سے پوچھے، ظاہر ہے یہ آپشن آپ تمام ازواج مطہرات کے پاس رکھیے گا، تو وہ لوگ پوچھیں گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے کیا کہا ہے، تب ان کو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کیا کہا ہے میری بات نہیں کہیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کے اوپر تنگی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، ظاہر ہے وہ پوچھیں گی تو میں کیسے چپ رہوں گا، میں کہہ دوں گا کہ تم نے کیا اختیار کیا ہے، یہ شرط تمہاری نہیں چلے گی، یہ مناسب بات نہیں ہے، اور لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے پاس یہ آپشن رکھا، اور سبوں نے یک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ ہم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہم کو مال و دولت دنیا کی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو صرف اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پسند ہے۔ یہ کیسے ازواج مطہرات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیویاں تھیں، اس کا اندازہ لگائیے۔ انہوں نے چنا، اور جب یہ چن لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی زوجیت کے اوپر مہر لگا دی۔ کیا کہا دیکھیے، کہا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی اب پرفیکٹ طور پر، پورے طور پر آپشن ملنے کے بعد تم لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو اللہ تعالی نے تم کو یہ خطاب عطا کیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہو۔ اور اس کے بعد حکم دیکھیے کیا نازل کیا، کہا من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں کا کوئی بھی اگر کوئی گناہ کرے یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا عذاب دے گا۔ تم میں کا کوئی ازواج مطہرات ہونے کے بعد اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا؟ ڈبل عذاب دے گا۔ کیوں؟ کہا کہ تم دوسرے عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ اگر بلند ہے تو اللہ رب العالمین تم سے مواخذہ بھی اسی حساب سے کرے گا، بڑھ چڑھ کر کے کرے گا۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زمان اور مکان کے حساب سے آدمی کے ثواب اور عقاب کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، کہ اگر کوئی آدمی خالی دن میں گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا بدلہ، اور کوئی آدمی رمضان میں گناہ کرتا ہے، دونوں گناہ برابر ہوگا کیا؟ رمضان میں گناہ کرنا یہ خالی دن میں گناہ کرنے کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ یا اس کو ایک اور معاملے سے سمجھیے، کوئی آدمی دنیا کے کسی بھی مقام پر اگر گناہ کا ارادہ کرے، دل میں اس کے ارادہ پیدا ہوا گناہ کا، لیکن گناہ کیا نہیں، کسی سے بولا نہیں، صرف دل میں ارادہ ہے، ظاہر نہیں کیا کسی سے، تو اس کے اس گناہ کا عذاب اللہ رب العالمین نہیں لکھے گا۔ لیکن دنیا میں مکہ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو آدمی وہاں ظلم کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ کہاں؟ مکہ اور مدینہ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مقام کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس مقام کے اوپر گناہ کرنے کا عقاب بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی اتنی ذمہ داری بھی
بڑی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے کہا من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ رب العالمین کے اوپر یہ معاملہ بہت آسان ہے. اور اس کے بعد کہا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور تم میں کا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک عمل کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن ہم اس کو کتنا اجر دیں گے؟ ڈبل اجر عطا کریں گے. اللہ اکبر. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین عملوں کے اوپر اس امت کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے. یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے لیے ہے. سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم کو دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی دوہرا اجر دے گا. اپنے نبی کے فالو کرنے کا اجر ان کو الگ ملے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے اور ان کو نبی اور رسول ماننے کا اجر ان کو الگ ملے گا. تو اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن اللہ رب العالمین تم کو دوہرا اجر عطا کرے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا اور ہم نے تمہارے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. کریم، کریم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سب سے بہتر چیز کو. تو روزی کے اعتبار سے سب سے بہتر روزی کہاں کی ہو سکتی ہے؟ جنت کی روزی. تو ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ گواہی امہات المومنین کے لیے کس کی طرف سے ہے؟ بولیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. آج اگر کوئی امہات المومنین کو برا کہے، امہات المومنین کو غلط کہے یا ان کے خلاف زبان درازی کرے تو وہ قرآن مجید کے اس آیت کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ کافر ہے وہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ لوگ یا رافضی لوگ، شیعہ حضرات یا شیعہ کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوپر الٹی سیدھی گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پہ امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ایسے لوگ میرے بھائیوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیے حکم ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یا نساء النبی، اے نبی کے بیویوں، اے نبی کے بیویوں، لستن کأحد من النساء تم دوسرے عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. دوسرے عورتوں کا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے. تم وہ ہو جس کی جو نبوت کی گھروں کی پاسداری کر رہی ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا اور اختیار کیا ہے. لستن کأحد من النساء ان اتقیتن تم تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو. اور تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے تقوی اختیار کرنے کا ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، اپنے قول کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر نرمی پیدا مت کرو، لچک پیدا مت کرو. پتہ یہ چلا کہ عورت کی آواز کیا ہے؟ بولیے بھائی، عورت کی آواز پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے پردہ ہے. عورت کی آواز کے اندر بھی پردہ ہے. عام طور پہ عورتیں بازار میں نکل کر جاتی ہیں، خرید و فروخت کے لیے نکل کر جاتی ہیں، اجنبی مردوں سے
گفتگو کرتی ہیں یہ جائز نہیں ہے. ضرورت بھر اگر گفتگو کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. کہا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کے اندر لچک پیدا مت کرو، نرمی پیدا مت کرو، بات تلخ ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو آدمی دل کا بیمار ہے وہ تمہارے قول کو دیکھ کر کے اپنی بیماری کے اندر اضافہ نہ سمجھے. یعنی گفتگو اس طرح سے مت کرو کہ سامنے والا تمہاری گفتگو سے لبھا جائے، سامنے والا یہ سمجھے کہ ہم سے یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے. ایسی گفتگو نہ کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور عرف عام میں گفتگو کا جو طریقہ ہے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت سے جس طرح گفتگو کرتا ہے اور جتنی ضرورت بھر گفتگو کرتا ہے اتنی ضرورت بھر گفتگو کر کے اپنے معاملے کو مکمل کرو. بہت زیادہ بات چیت کرنے کی اجنبی مردوں سے یہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو. یہ کن عورتوں کو حکم ہے؟ بولیے. دنیا کی سب سے اسپیشل عورتوں کو، ازواج مطہرات کو، جن کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا تھا، ان عورتوں کو یہ حکم ہے. آج کل کوئی عورت یہ کہے گی کیا پردہ پردہ کہتے ہیں؟ پردہ اصل میں دل میں ہوتا ہے. ہم ویسی تھوڑی ہے آپ ہم کو پردے کے لیے کہہ رہے، ہم اس طرح کے تھوڑی ہیں جیسا آپ ہم کو سمجھ رہے ہیں. کون کس طرح کا ہے یا نہیں ہے، ذرا آپ یہ بتائیے کہ وہ ازواج مطہرات جن کے دل کے اندر بھی کبھی کوئی خطا نہ آتا ہوگا، شریعت نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا، آواز کے پردہ کا حکم دیا. اور اسی طرح سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلو، بغیر شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے وہ ازواج مطہرات کے تھے. یعنی جن گھروں کے اندر وہ رہتی تھی وہ کن کا تھا؟ ازواج مطہرات کا تھا. اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان گھروں کو ان کے بھائیوں میں یا ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا گیا وراثت کے اعتبار سے. لیکن اور امہات المومنین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اسی گھر کے اندر تھی تو اس کو تقسیم نہیں کیا گیا. بہرحال کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تبرج کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. جاہلیت میں جس طرح سے لوگ بن سور کر کے نکلتے تھے اور اپنے فیشن کا اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتے تھے، بے پردہ نکلتے تھے، کہا اس طرح سے بے پردہ نہ نکلو. جاہلیت اس سے یہ پتا چلا کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے پردہ ہونا ماڈرن ہونے کی علامت ہے، اس کے جدید ہونے کی علامت ہے، نئے طرز ثقافت سے وہ اپنے آپ کو بیل کھلانے کی کوشش کر رہی ہے یا زمانہ کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر کے چلنے کی کوشش کر رہی ہے. شریعت کے نگاہ میں ایسی عورتوں کا شمار کن عورتوں میں ہے؟ جاہلیت کی عورتوں میں. جاہلیت کی عورتوں میں کہ اللہ رب العالمین نے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. آج مردوں کی اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے نمازی تو ہے لیکن عورتوں کی اکثریت بے نمازی. لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ترک کرتے ہیں. کہا اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہونے والی ہے جب تک آدمی نماز نہ پڑھے. اور جب اب اس خطاب کے بعد اولاد کی پرورش کے تعلق سے ہمارا دوسرا خطاب ہوگا آج ہی انشاءاللہ، تو اس میں ہم نماز کی اہمیت ایک عورت کی زندگی میں کتنی ہے اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کریں گے کہ اس کا اثر اس کے خاندان پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے رشتہ داروں پر، اس کے خیش و اقارب کے اوپر،
اس کی تربیت کے اوپر، اس کے اولاد کے اوپر، اس کے بال بچوں کے اوپر کیسا پڑتا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اپنی مرضی سے تم زندگی نہیں گزار سکتی، اللہ کا جو حکم ہے، نبی کا جو حکم ہے، اس کی پیروی کرنا تمہارے اوپر بھی واجب ہے، تمہارے اوپر بھی لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے اس کو سمجھیے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے نبی کے گھرانے والو، اے اہل بیت والو، اے اہل بیت، اے نبی کے گھرانے والو۔ اب اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بولیے، ازواج مطہرات، یہ مراد ہے۔ اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، آل بیت سے مراد آل علی، آل ابی طالب اور اسی طرح سے آل عقیل، یہ لوگ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات کو آل بیت میں وہ داخل نہیں کرتے، حالانکہ یہ معاملہ غلط ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روایت موجود ہے، کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کے کندھے کے اوپر کالے رنگ کی بال سے بنی ہوئی، بال سے بنائی ہوئی ایک چادر تھی، جس کے اوپر کجاوے کی لکڑی کی کاریگری کی ہوئی تھی، یعنی اس پہ جو تصویر بنی ہوئی تھی وہ کجاوے اونٹ کے اوپر جو لکڑی رکھی جاتی ہے اس کی تصویر بنی ہوئی تھی اس چادر کے اوپر۔ وہ چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، آپ نے بلایا اے فاطمہ ادھر آؤ، اے علی ادھر آؤ، حسن و حسین ادھر آؤ، اور ان کو اس چادر میں لپیٹا اور آپ نے کہا اے اللہ یہ بھی میرے آل بیت ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین گندگی کو دور کر دے، ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ آل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ جس طرح سے نبی کے گھرانے کو صدقہ کھانا یا زکوٰۃ کھانا حرام ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے بھی صدقہ اور زکوٰۃ کھانا، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال کھانا ان کے لیے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آل بیت کے اندر اہل سنت والجماعت ازواج مطہرات کو تو داخل کرتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات، رافضی لوگ، وہ آل بیت کے اندر امہات المومنین کو داخل نہیں کرتے۔ آل بیت کے سارے لوگوں کی عزت اور تعظیم ہم لوگ کرتے ہیں، لہذا آل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یہ سب کے سب داخل ہیں۔ کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس کے بعد ایک آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو ان چیزوں کو، ما یتلا، جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کے آیات میں سے، یعنی قرآن مجید میں سے، والحکمہ، حکمت سے مراد، حکمت سے مراد حدیث رسول میں سے، حدیث رسول میں سے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید مان کے آدمی اللہ کی اطاعت کر لے گا، لیکن حدیث رسول کو اگر نہیں مانے گا تو رسول کی اطاعت کیسے کرے گا؟ بتائیے، بغیر حدیثوں کے اوپر عمل کیے ہوئے ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں، جس طرح سے قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور جو دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، ویسے ہی حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اللہ رب العالمین لطیف ہے، بہت باریک دیکھنے والا ہے اور خبیر ہے، تمہارے ہر معاملے سے اللہ رب العالمین آگاہ ہے اور اس کو اپنی خبر میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے جس میں ایک صحابیہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے، عورتوں سے خطاب
نہیں کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، یا ایھا النساء نہیں کہتا ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور کہا ان المسلمین والمسلمات، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین، اللہ رب العالمین کے فرما بردار مرد، اللہ رب العالمین کے فرما بردار عورتیں، اللہ رب العالمین کے لیے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے مرد، اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں کا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ اس سال کا درس قرآن جو تراویح کے بعد میں دیا کرتا تھا اس کا یہ آخری درس ہوگا، لہذا اس درس کے بعد میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بات میری کوئی بات اگر کسی بھائی کو بری لگی ہو تو ہم اس سے معذرت طلب کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی دروس آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس میں سے جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں جو کوئی غلطی ہوئی ہو چاہے جانے یا انجانے میں وہ میرے جانب سے اور شیطان کے جانب سے ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، آپ تمام حضرات کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کمیٹی کے، مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور اس کے ارکان اور آپ تمام مصلیان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً جناب یوسف صاحب اور جناب فاروق خان صاحب، جناب الطاف الرحمان صاحب اور دیگر ممبران کرام، ان تمام حضرات کا ہم خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقع ہم کو یہ نصیب فرمایا کہ اس مسجد میں تیسرا سال ہے ہمارا جو ہم آپ کے سامنے درس دے رہے تھے، اور آپ حضرات بھی دل جمعی کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں ہمارے دروس کو آپ حضرات نے سنا۔ بس اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان دروس کو اور کہی سنی باتوں کو اللہ رب العالمین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس سے فائدہ اٹھانے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے جس کسی شخص نے اس مسجد کے تعمیر کے لیے، اس کے ترقی کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے، اللہ رب العالمین ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کے سیئات سے درگزر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مال و دولت میں، ہم سب کے روزی میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اور اے اللہ رب العالمین اسی طرح سے مل جل کر کے پوری توفیق کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں سے تو الفت و محبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اور ہم سب کے دلوں سے اللہ بغض، حسد، نفرت کو اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ بھائی چارے میں برکت ہے، رب العالمین تو ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین شیطان کو ہم سے دور کر دے، اور ہم سب کے دلوں سے ہم سب کے دلوں کو شیطان کے چنگل سے اللہ رب العالمین آزاد کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی ہمارے اتحاد و اتفاق کو توڑنا چاہتا ہے یا اتحاد و اتفاق کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنے ہی معاملات کے اندر الجھا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ رب العالمین
ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کی محتاجی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کے بعد